وہ تھا 7واں، اس میں سوال جواب تھا، ایک تصویر دیا ہوا تھا، اس میں سوال جواب کرنا تھا، لڑکا کہاں ہے تو لڑکا کرسی پر ہے، پھر کرسی کہاں ہے، کرسی زمین پر ہے، قلم کہاں ہے، قلم جیب میں ہے، لڑکا کیسا ہے، لڑکا اچھا ہے، ٹھیک ہے، پھر مچھلی کہاں ہے، مچھلی پانی میں ہے۔ اس طرح سے تصویر کی مدد سے کیا کہتے ہیں عربک کو سمجھایا تھا۔ آج کا جو سبق ہے وہ ہے درس 8، لیسن نمبر 8۔ اس میں جو ہے الحمد ثابت للہ، یہ جو 3 پارٹ دکھ رہے ہیں، یہ تینوں مل کر ایک سنٹینس بن رہا ہے، ٹھیک ہے، الحمد ثابت للہ، یہ تینوں مل کر ایک سنٹینس بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ الحمد، الحمد کے معنی ہوں گے تعریف، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں گے صرف تعریف نہیں ہوگا بلکہ تمام تعریفیں، تمام تعریفیں، all kinds of praises۔ اب آپ کہیں گے کہ تمام تعریفیں، اس کا ترجمہ کہاں سے لا رہے ہیں؟ الحمد کے معنی ہا میم دال، یہ روٹ ورڈ جہاں رہتا ہے وہاں پہ تعریف کا معنی ہوتا ہے، تعریف کا سینس ہوتا ہے، یہ تو پتہ چل رہا ہے، لیکن all kinds of praises یہ کیسے پتہ چل رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہ جو پتہ چل رہا ہے آپ کو الف لام کے ذریعے سے پتہ چل رہا ہے۔ الف لام سے جو سینس نکل رہا ہے وہ نکل رہا ہے تمام تعریفیں۔ ایسا ہی کچھ ترجمہ آپ سورہ فاتحہ جب پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، تو بعض دفعہ تو لوگ سمپلی ترجمہ کر دیتے ہیں تعریف اللہ کے لیے۔ بھائی تعریف اللہ کے لیے نہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یہاں تک کہ کوئی انسان کسی انسان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور بولتا ہے ماشاء اللہ، یا پھر کسی محل کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، یا کسی بھی چیز کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور اس کے دل سے جو کیا کہتے ہیں خوشی کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو اس چیز کے اندر جس کو دیکھ کر اس کے اندر خوشی کی کیفیت اور کیا کہتے ہیں اس کو پسند آیا اور اس کو خوشی ہوئی، اچھا لگا، وہ کیفیت کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ تو جتنی بھی تعریفیں ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی goes to اللہ سبحانہ و تعالی، belongs to اللہ سبحانہ و تعالی، ٹھیک ہے۔ الحمد ثابت للہ، الحمد تمام تعریفیں، تمام تعریفیں، اگر کوئی ترجمہ کرے گا تمام تعریف، تو بھائی تمام کے ساتھ تو تعریفیں لگے گا نا، ٹھیک ہے۔ یا کوئی اگر سمپلی ترجمہ کرتا ہے تعریف اللہ کے لیے تو ٹھیک ہے، چلے گا، لیکن جو صحیح ترجمہ ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا تمام تعریفیں، تمام کی تمام تعریفیں، جتنی طرح کی تعریفیں ہو سکتی ہیں، پاسبل ہے، وہ سب کی سب اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ الحمد ثابت، ثابت کے معنی ثابت ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ثابت، اور عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے ثابت، یعنی پروف، ٹھیک ہے۔ تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ثابت ہیں، ٹھیک ہے۔ یا لاسٹ میں لکھا ہوا للہ، للہ، لی کے معنی ہوتے کے لیے، للہ اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ الحمد تمام تعریفیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ثابت، ثابتن لکھا ہوا ثابتن، لیکن ملا کے پڑھیں گے تو لام میں مل جائے گا، ثابت ہو جائے گا، تن ختم ہو جائے گا، تنوین ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ثابتن جو ہے گرامر کے حساب سے اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں فاعل کے اندر اس کی ضمیر چھپی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مذکر ہوگا تو ہوا، اور مؤنث ہوگا تو ہیا چھپا ہوتا ہے، اور اس میں فاعل یعنی یہ جو ثابتن ہے یہ فاعلن کے وزن پر ہے، لائک کاملن، میرا نام کامل ہے تو فاعل کے وزن پر ہے، ایسے ہی ثابت بھی فاعل کے وزن پر ہے، تو فاعل کے وزن پر جو بھی ہوگا وہ اس میں فاعل کہلاتا ہے، اور اس میں فاعل کے اندر ایک ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کے ساتھ مل کر اس میں فاعل کیا بنتا ہے؟ شبہ جملہ بنتا ہے، شبہ جملہ، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں فاعل کے اندر جو ضمیر چھپی ہوتی ہے صرف اس کے ساتھ مل کر اس میں فاعل کیا بنتا ہے؟ شبہ جملہ، کمپلیٹ جملہ نہیں بنتا ہے، شبہ جملہ یعنی جملہ کی طرح،
جملہ کی طرح بنتا ہے، یعنی جملے جیسا سینس دیتا ہے، ٹھیک ہے. الحمد ثابت للہ، تمام تعریفیں، تمام کی تمام تعریفیں ثابت ہیں اللہ کے لیے، اللہ پاک کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، ٹھیک ہے. لفظ اللہ کے شروع میں لام الگ سے لگا ہوا ہے، جو لام پریپوزیشن، اس کا ترجمہ ہو رہا کے لیے. الحمد تمام تعریفیں، ثابت ثابت ہے، للہ اللہ کے لیے. بہت آسان ہے، ٹھیک ہے. دوسرا ہے القرآن ہدایت للانسانی، بہت آسان ہے. القرآن قرآن کریم، ہدایت ہدایت ہے، للانسانی انسان کے لیے. قرآن کریم ہدایت ہے انسان کے لیے، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی لکھا ہوا ہے ہدی للناس، ٹھیک ہے، کہ قرآن کریم کے بارے میں کہ ہدی للناس، کہ وہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے، صرف مسلمان کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، الٹیمیٹ گائیڈ بک ہے، فائنل، ٹھیک ہے. القرآن ہدایت للانسانی، قرآن کریم ہدایت ہے، ٹھیک ہے، للانسانی انسان کے لیے. اس کے بعد ہے یہاں پہ دیکھیں القرآن مبتدا بن رہا ہے، اور ہدایتن یہ کیا بنے گا، ہدایتن اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہے، ہدایتن اس میں فاعل ہے، اور اس میں فاعل، اس کے اندر جو ضمیر چھپی ہوئی ہے یہ ہدایتن مؤنث لفظ ہے، اس کے ساتھ مل کر کے یہ شبہ جملہ بنے گا. شبہ جملہ یعنی جملہ کے سملر بنے گا، ٹھیک ہے، سینٹینس کے سملر بنے گا، ایک ٹرم ہے شبہ جملہ، ٹھیک ہے. القرآن ہدایت للانسانی، قرآن کریم ہدایت ہے انسان کے لیے. دیکھیں یاد رکھیے قرآن کریم کے ساتھ اگر اس کی صفت کریم یا مجید یا حکیم نہیں بھی لکھا ہو تو ترجمہ کرنے میں ہم اس کے جو صفت ہے عظمت کے لیے جو بولا جاتا ہے وہ ضرور بولیں گے، قرآن کریم، قرآن مجید، قرآن حکیم. اس کے بعد ہے العمل ضروری للعالم، العمل عمل کرنا، ضروری ضروری ہے، ٹھیک ہے. یا العمل مبتدا ہو گیا، ضروری خبر ہو گیا، ٹھیک ہے. لیکن خبر کا ایک اور پارٹ ہے جو جار اور مجرور، حرف جر اور مجرور کے ساتھ مل کر کے اسی کا کیا کہتے ہیں متعلق ہے، ٹھیک ہے، اسی سے متعلق ہے، ضروری سے. العمل ضروری للعالم، عمل ضروری ہے عالم کے لیے، عالم کے لیے یعنی جانکار کے لیے، دانا کے لیے، فارسی میں بولتے ہیں دانا، جاننے والے کو، جانکار کے لیے عمل ضروری ہے. اس میں صرف وہ لوگ نہیں جو عالم ہے، بلکہ ہر وہ انسان، ہر وہ مسلمان جو دین کی جتنی بھی باتیں سے واقفیت ہے، جتنی بات وہ جانتا ہے، ٹھیک ہے، اتنے کے حساب سے وہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. عمل ضروری ہے للعالم، العمل ضروری للعالم کے لیے، جو علم ہے ان کے لیے بھی، جو نو علم ہے ان کے لیے بھی، ٹھیک ہے. تھوڑا سا بھی اگر علم ہے تو اس کے مطابق عمل ہونا ہے، ورنہ ہی اللہ کے یہاں اس علم کے بارے میں پوچھ ہو جائے گا کہ آپ کو علم ہم نے دیا تھا، آپ نے عمل کیا کیا، ٹھیک ہے. اللہ حفاظت فرمایا. اس کے بعد الاستاذ جالس علی الکرسی، استاد جالسن بیٹھے ہیں، علی الکرسی کرسی پر. یہ جالسن جو ہے اس میں فاعل ہے، یہ اندر ضمیر ہوا کے شامل کر کے شبہ جملہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے. الاستاذ جالس علی الکرسی، استاد کرسی پر بیٹھے ہیں. عربی استاد دال سے ہوگا اور اردو میں
ہیں, ٹھیک ہے. الولد واقف علی الارض، لڑکا زمین پر کھڑا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بیچ والے جو نون دکھ رہے ہیں آپ کو، ثابتن ہے، پھر ہدایتن ہے، ضرورین ہے، جالسن ہے، واقفن ہے، لازمن ہے، یہ اس میں فاعل ہے، یعنی کام کرنے والے کو بتلاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد القلم لازم للکتابی، قلم کتابت کے لیے ضروری ہے، کتابت کے لیے ضروری ہے. قلم کتابت کے لیے ضروری ہے. کتابت کس کو کہتے ہیں؟ لکھنے کو کہتے ہیں. القلم لازم للکتابتی، قلم لکھنے کے لیے ضروری ہے، قلم کتابت کے لیے ضروری ہے. دونوں کر سکتے ہیں. کتابت ایک اسپیشل رائٹنگ کو کہتے ہیں، کیلیگرافی کو کتابت کہتے ہیں، لیکن نارمل لکھنے کو لکھنے کہتے ہیں، لکھنا کہتے ہیں. القلم لازم للکتابتی، قلم لکھنے کے لیے لازم یعنی ضروری ہے. لازم کے معنی ضروری. والکتاب لازم للقراءتی، اور کتاب پڑھنے کے لیے ضروری ہے، کتاب پڑھنے کے لیے ضروری ہے. سب سے پہلے فرسٹ پارٹ کا ترجمہ کریں گے، پھر لاسٹ پارٹ کا، اس کے بعد مڈل پارٹ کا کریں گے. دونوں سینٹنس میں دیکھ لیں. القلم لازم للکتابتی، قلم لکھنے کے لیے ضروری ہے، لازم یعنی ضروری ہے. والکتاب لازم للقراءتی، اور کتاب پڑھنے کے لیے ضروری ہے. قرأت کے معنی پڑھنا اور کتابت کے معنی لکھنا. اس کے بعد ہے العلم نعمت للانسانی، علم نعمت ہے انسان کے لیے، علم نعمت ہے انسان کے لیے. اس کے بعد ہے الدرس سہل للولدی، درس یعنی لیسن، سبق، سہل یعنی آسان، للولدی لڑکا کے لیے، سبق لڑکے کے لیے آسان ہے. الحمد ثابت للہ، اوپر سے سنیں، تمام تعریفیں، ٹھیک ہے، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ثابت ہیں. دوسرا، القرآن ہدایت للانسانی، قرآن کریم انسان کے لیے ہدایت ہے. العمل ضروری للعالم، عمل کرنا، عمل یا عمل کرنا عالم کے لیے ضروری ہے. الاستاذ جالس علی الکرسی، استاد کرسی پر بیٹھے ہیں. الولد واقف علی الارض، لڑکا زمین پر کھڑا ہے. واقف کے معنی کھڑا اور جالس کے معنی بیٹھا. القلم لازم للکتابتی، قلم لکھنے کے لیے لازم یعنی ضروری ہے، کتابت کے معنی لکھنا. والکتاب لازم للقراءتی، اور کتاب پڑھنے کے لیے ضروری ہے، قراءت کے معنی پڑھنا، کتابت کے معنی لکھنا. اس کے بعد العلم نعمت للانسانی، علم انسان کے لیے نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے، بہت بڑی دولت ہے. الدرس سہل للولدی، سبق لڑکے کے لیے آسان ہے. الدرس سہل للولدی، سبق لڑکے کے لیے آسان ہے. ترجمہ کریں اردو سے عربی میں. سلام چھوٹے پر واجب ہے، اس کا ترجمہ ہوگا السلام واجب علی الصغیر، السلام واجب علی الصغیر، سلام، السلام واجب، اس کا ترجمہ پھر لائیں گے واجب، اس کے بعد علی الصغیر، علی الصغیر چھوٹے پر، سلام چھوٹے پر واجب ہے. السلام واجب علی الصغیر، صغیر کیوں ہے؟ کیونکہ اعلیٰ ہے، اس وجہ سے زیر دیا اس کو. شکر انسان کے لیے لازم ہے، شکر انسان کے لیے لازم ہے. تو الشکر لازم للانسانی، انسان کے لیے، للانسانی، الشکر
للانسان. اس کے بعد ہے پانی. پانی پانی کی عربی ہے ماء. الماء ضروری. ضروری کی عربی ضروری. یہ کتاب اور آسان ہے، ایک دم نارمل عربی استعمال کیا ہے، بالکل ہارڈ استعمال نہیں کیا. ضروری اردو میں بھی بولتے ہیں، عربی میں بھی بولتے ہیں، جو کامن ہے اس کو انہوں نے استعمال کر دیا. ٹھیک ہے. الماء ضروری للانسانی، انسان کے لیے. اس کی عربی آئے گی للانسانی. ٹھیک ہے. الماء ضروری للانسانی. اس کے بعد ہے ادب. ادب. الادب واجب. دوسرے میں ترجمہ لائیں گے واجبن کا. واجب کا ترجمہ واجبن. ادب واجب ہے لڑکے پر. الادب واجب علی الولدی، لڑکے پر. علی الولدی. اس کے بعد فقیر زمین پر کھڑا ہے. فقیر زمین پر کھڑا ہے. فقیر کی عربی فقیر ہی ہوگا. ٹھیک ہے. قرآن کریم میں ایک آیت ہے 22ویں پارے میں، جس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں یا ایھا الناس انتم کیسے ہے، یاد نہیں آ رہا، ذہن نہیں آ رہا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم سب کے سب انسان فقیر ہو، مسکین ہو. ٹھیک ہے. اور اللہ غنی اور بے نیاز ہے. 22ویں پارہ کا ثلاثہ پہ دیکھ لیں گے آپ لوگ. ٹھیک ہے. اس میں یہی ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے انسانو، مسلمانوں نہیں، اے انسانو، تمام انسانوں، تم سب کے سب اللہ کے نزدیک کیا ہو؟ فقیر ہو. فقیر یعنی ایک دم محتاج ہو. ٹھیک ہے. واللہ الغنی، اور اللہ غنی ہے. وانتم الفقراء، اور تم سب کے سب فقیر ہو. فقیر کی جمع فقراء. ٹھیک ہے. تو فقیر کی عربی یہاں پہ فقیر ہی استعمال ہوگا. الفقیر واقف، کھڑا ہے کے لیے، واقف زمین پر کے لیے، علی الارض، ارض کے معنی زمین ہوتا ہے. الفقیر واقف علی الارض. اس کے بعد ہے امیر گھوڑے پر بیٹھا ہے. امیر کی عربی اس کے اخیر میں بھی دیا ہوا نہیں ہے، لیکن ہاں، امیر کی عربی ہوگی رئیس. الرئیس، اور گھوڑے پر بیٹھا ہے. بیٹھنے کی عربی کیا آتی ہے؟ ابھی کیا استعمال آیا ہے؟ جالسن کے معنی بیٹھنا، واقفن کے معنی کھڑا ہونا. تو الرئیس جالسن علی گھوڑے کی عربی کیا ہے؟ علی الفرسی. ٹھیک ہے. فرس کے معنی گھوڑا. الرئیس جالس علی الفرسی، امیر گھوڑے پر بیٹھا ہے. اس کے بعد آدمی لکھنے میں ہے. بس اتنا ہی ہے، آدمی لکھنے میں ہے. الآدمی، یا پھر الرجل بھی کر سکتے ہیں. الرجل کا ترجمہ بھی کیا کہتے ہیں، آدمی سے لے سکتے ہیں، لیکن بہتر ہوگا الآدمی. الآدمی فی الکتابتی، لکھنے میں ہے. فی الکتابتی. الآدمی فی الکتابتی، لڑکا پڑھنے میں ہے. الولد فی القراءتی، پڑھنے میں ہے یعنی پڑھنے میں مشغول ہے. ٹھیک ہے. الآدمی لکھنے میں ہے. فی الکتابتی، کتابت کے معنی لکھنا. لڑکا پڑھنے میں ہے. الولد فی القراءتی، قراءت کے معنی پڑھنا. اس کے بعد ہے لباس انسان کے لیے ضروری ہے. لباس کی عربی جو ہوگی لباس ہی ہوگا. ٹھیک ہے. قرآن کریم میں ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، 8ویں پارہ میں. ٹھیک ہے. لباس کی عربی لباس ہی ہے. لباس انسان، لباس یعنی پوشاک، کپڑا. لباس انسان کے لیے ضروری ہے. اللباس ضروری، سب سے پہلے اللباس، اس کے بعد ضروری للانسانی. لباس ضروری قرآن قسم کے لیے ہے. کیا قرآن، ان دونوں کو ملا کر کے کیسے لائیں گے؟ کیا قرآن، حل القرآن ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ حل القرآن. حل القرآن
قسم کے لیے ہے للقسم، حل القرآن للقسم، قسم کا ترجمہ قسم سے بھی کر سکتے یا پھر قسم کی عربی آتی ہے یمین، ٹھیک ہے، یمین بھی آتی ہے تو یمین بھی استعمال کر سکتے ہیں، حل القرآن للیمینی، ٹھیک ہے، حل القرآن للقسم یا پھر حل القرآن للیمینی۔ اس کے بعد ہے کیا وہ تبرک کے لیے ہے، تبرک یعنی برکت، تو تبرک کی عربی تبرک بھی کر سکتے ہیں اور برکت بھی کر سکتے ہیں۔ حل ذالک للتبرکی، قرآن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، حل ذالک للتبرکی یا پھر حل ذالک للبرکتی، یعنی پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا قرآن صرف برکت حاصل کرنے کے لیے ہے، صرف تبرک کے لیے ہے؟ تو آگے جواب دے رہے ہیں نہیں، نہیں، لا، لام الف زبر لا، نہیں، وہ عمل کے لیے ہے، وہ عمل کے لیے ہے، ذالک للعمل، ذالک للعمل، لا ذالک للعمل، نہیں وہ عمل کے لیے ہے، صرف تبرک اور برکت حاصل کرنے کے لیے نہیں، قرآن کریم عمل کے لیے ہے۔ اس کے بعد ہے اسلام عمل سے ہے، الاسلام من العمل، الاسلام من العمل، نہ کہ علم سے، لا من العلم، دیکھ رہے کتنا آسان ہے، بالکل آسان ہے، سمجھ لیجیے کہ وکیب اس میں بہت کم سے کم استعمال ہو رہا ہے، اور ایسے وکیب ہیں جو اردو اور عربی میں کامن ہے۔ اسلام اردو میں بھی عربی میں بھی سیم، عمل عربی میں بھی اردو میں بھی، علم عربی میں بھی اردو میں بھی، تو بہت سارے الفاظ ایسے رہتے ہیں قرآن کریم میں بھی اور عربی میں بھی جو کامن ہوتے ہیں اردو اور عربی میں۔ اسلام عمل سے ہے، الاسلام من العمل، نہ کہ علم سے، لا من العلم، ٹھیک ہے، صرف علم سے اسلام نہیں ہے، عمل سے بھی ہے، عمل سے ہے، اصل عمل کا تقاضا کرتا ہے اسلام۔ اس کے بعد سوال ہے، بہت زبردست سوال ہے، کیا انسان بندر سے ہے؟ ٹھیک ہے، کیا انسان بندر سے ہے؟ حل الانسان، ان دونوں کو جوڑیں گے، حل الانسان، جب جوڑیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ حل الانسان، حل الانسان من القردی، حل الانسان من القردی، کیا انسان بندر سے ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سوال جواب کے پیرائے میں لا کر کے وہ نظریہ کو، اس نظریے کی تردید کر رہے ہیں یہ عربی کے مصنف، منہاج العربیہ کے مصنف جو ہیں، جو لوگ کا کہنا ہے کہ انسان کی اصل پہلے بندر تھا، انسان بندر سے بنا ہے، چمپینزی سے بنا ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، کیا انسان بندر سے ہے؟ حل الانسان، حل الانسان، حل الانسان، حل الانسان من القردی، کیا انسان بندر سے ہے؟ حل الانسان من القردی۔ اب اس کا جواب دے رہے ہیں نہیں، لا، وہ آدم سے ہے، ٹھیک ہے، وہ آدم سے ہے، ہوا من الآدم، آدم پہ اگر الف لام نہیں لگے گا تو پھر ہوا من آدم، ٹھیک ہے، ہوا من آدم، نہ کہ بندر سے۔ اچھا آدم مراد آدم علیہ السلام یا پھر آدمی سے ہے؟ وہ آدم سے ہے یعنی آدمی سے ہے، آدمی کا نام آدمی اسی لیے پڑا کیونکہ آدم علیہ السلام سے ہم لوگ، ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام سے نسبت ہے ساری انسانیت کو، اسی لیے ساری انسانیت کو آدم کیا کہتے ہیں؟ آدمی کہتے ہیں۔ نہیں، لا، وہ آدم سے ہے، ہوا من آدم، ہوا من آدم، نہ کہ بندر سے، لا من القردی، لا من القردی، قردن کے معنی بندر، من اس کے شروع میں لگ جائے گا تو من القردی ہو جائے گا، لا من القردی، نہ کہ بندر سے، ٹھیک ہے، انسان آدم سے ہے، بندر سے نہیں۔ اس کے بعد ہے ہدایت کہاں ہے؟ ہدایت کہاں ہے؟ کہاں ہے کی عربی آتی ہے این، این الہدایہ، این الہدایہ، ٹھیک ہے، این الہدایہ، تو جواب ہے
ہدایت قرآن میں ہے، ہدایت قرآن کریم میں ہے. الہدایت فی القرآن الکریم، ہدایت قرآن کریم میں ہے. الہدایت فی القرآن الکریم، بہت سمپل اسٹرکچر ہے، ایک دم آسان ہے. ہدایت قرآن میں ہے، الہدایت فی القرآن. اس کے بعد کیا؟ حمد، حمد یعنی تعریف انسان کے لیے ثابت ہے. کیا حمد انسان کے لیے ثابت ہے، یعنی تعریف انسان کے لیے ثابت ہے. حل الحمد، ان دونوں کو جب ہم ملائیں گے، حل اور الحمد، تو دونوں مل کر کے کس طرح سے پرونونس ہوگا؟ حل الحمد، حل الحمد. اس کے بعد ثابت للانسانی، حل الحمد، حل الحمد یا پھر حل الحمد ثابت للانسانی. کیا تعریف یعنی حمد انسان کے لیے ثابت ہے؟ یہ سوال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. نہیں، نہیں، لا، وہ فقط اللہ کے لیے ہے، وہ فقط اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے. ذالکا، ذالکا یا پھر ہوا، کیا کہتے ہیں اس کے لیے، حمد کے لیے جو ضمیر لائیں گے، ذالکا بھی لا سکتے ہیں اور ہوا بھی لا سکتے ہیں. ذالکا ثابت، ذالکا ثابت للہ فقط، فقط عربی میں بھی آئے گا اور اردو میں بھی آئے گا. نہیں، لا، ذالک ثابت للہ فقط، ذالک ثابت للہ فقط. ٹھیک ہے. عالم کے لیے عزت ہے، عالم کے لیے عزت ہے. ٹھیک ہے. للعالم عزت، عالم کے لیے عزت ہے. للعالم عزت. ٹھیک ہے. جاہل کے لیے ذلت ہے. ابھی دیکھیے تعبیر خالی دیکھیے، اس کے بعد پھر سمجھ میں آئے گا. ابھی تو لگے گا کہ عالم کے لیے عزت ہے، جاہل کے لیے ذلت ہے، یہ کیا، کون سی بات بول رہے ہیں، لیکن اگلا لائن جب دیکھیے گا تب سمجھ میں آئے گا. عالم کے لیے عزت ہے، للعالم عزت. ٹھیک ہے. قرآن کریم میں عزت اور ذلت کے لیے عزت اور ذلت استعمال ہوا ہے عربی میں بھی. اس کا جاہل کے لیے ذلت ہے. ٹھیک ہے. تو ذلت کی عربی کیا ہوگی؟ ذلت کے لیے للجاہلی، ذلت کی عربی ذہن سے نکل رہا ہے. خیر جو بھی ہو، ترکیب جو ہے دیکھ لیجئے، سیم ترکیب ہے. عالم کے لیے عزت ہے، ویسے ہی جاہل کے لیے ذلت ہے. ٹھیک ہے. ابھی جب تک نہیں سمجھ آ رہا، للجاہلی ذلت، ذلت وللہ العزت ولرسولی، نہیں، عزت کا تو ہے قرآن کریم میں، ایک اور جگہ ہے دھیان نہیں آ رہا. عزت المؤمنین اذلت، ہاں بالکل، عزت المؤمنین اذلت علی الکافرین، اذلت. ہاں قرآن کریم میں ذلت کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے، ٹینشن لینے کا نہیں. ٹھیک ہے. ہاں صحیح ہے، صحیح. ذلت کے لیے قرآن کریم میں آیا ہے 6 پارہ میں آیت کو سرچ کر رہا تھا. ٹھیک ہے. کنفرم ایک دم 100% سیور ہے کہ ذلت کے لیے عربی میں بھی ذلت ہے. تو للجاہلی، للجاہلی ذلت، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحیح ہے. ذلت کی عربی ذلت اور عزت کی عربی عزت، عربی میں بھی اردو میں بھی، دونوں کامن ہے عربی اردو میں. اس کے بعد انسان جاہل ہے. اب دیکھیے انسان جاہل ہے، الانسان جاہل، الانسان جاہل، عالم نہیں، لا عالم، الانسان جاہل لا عالم. یہاں پہ لیسا کا استعمال نہیں کرنا ہے، یہ جو عالم نہیں ہے. ہاں وتذل من تشاء، صحیح ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وہ بھی دھیان میں نہیں تھا، وہ آیت بھی، یہ بھی ہے. یہ 3 پارہ میں وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، اور 6 پارہ میں ہے عزت اور ذلت لفظ استعمال ہوا ہے. خیر، انسان جاہل ہے، الانسان جاہل، عالم نہیں.
عالم نہیں، یہ تعبیر ایک مثبت جملے کے بعد، جیسا آپ دیکھ رہے ہیں انسان جاہل ہے، یہ ایک مثبت جملہ ہے، پازیٹیو سینٹینس ہے، پازیٹیو سینٹینس کے بعد نگیٹو سینٹینس آئے تو اس کے لیے عربی میں لیسا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ سیاق و سباق اور کانٹیکسٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ لیسا کا استعمال نہیں ہوگا بلکہ لا کا استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، لا عالم خبر کے طور پہ استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے کتنا بہترین تعبیر ہے، کیا حمد انسان کے لیے ثابت ہے؟ حل الحمد ثابت للانسانی، نہیں، وہ فقط اللہ کے لیے ہے، لا ذالک ذالک للہ فقط، ٹھیک ہے۔ عالم کے لیے عزت ہے، للعالم عزت، جاہل کے لیے ذلت ہے، للجاہل ذلت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انسان جاہل ہے، انسان عالم نہیں، انسان جاہل ہے، الانسان جاہل، عالم نہیں، لا عالم۔ اب دیکھیں عالم کون ہے؟ اللہ عالم ہے، اللہ عالم ہے، اللہ عالم، اللہ عالم، ٹھیک ہے۔ ہاں ہو گیا یہ؟ اسی طرح کچھ سینٹینس خود سے بھی بنائیں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ نواں سبق، انا ولد، دو لڑکوں کے درمیان کنورسیشن ہو رہا ہے، محادثۃ بین ولدین، ٹھیک ہے، محادثۃ یعنی گفتگو، بین ولدین دو لڑکوں کے درمیان، انا ولد میں ایک لڑکا ہوں، مبتدا خبر، ٹھیک ہے، انت ولد تو ایک لڑکا ہے، انا ولد میں ایک لڑکا ہوں، انت ولد تو ایک لڑکا ہے، انا قصیر میں چھوٹا ہوں، یہ کہہ رہا ہے چھوٹا والا، ٹھیک ہے، انت طویل آپ لمبے ہیں یا تو لمبا ہے، انا سمین میں موٹا ہوں، سمین کے معنی موٹا، انت حزیل تو دبلا ہے، انا ولد میں ایک لڑکا ہوں، انت ولد تو ایک لڑکا ہے، انا قصیر میں آئی ایم شارٹ، قصیر یعنی شارٹ، ٹھیک ہے، انت طویل تو لمبا ہے، انا سمین میں موٹا ہوں، انت حزیل تو دبلا ہے۔ اس کے بعد انا جالس علی الکرسی، بات جو کر رہا ہے اس میں پہل، بات میں جو پہل کر رہا جو کرسی پہ بیٹھا ہوا وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، انا جالس علی الکرسی، انا میں جالس بیٹھا ہوں، یہاں تک مبتدا خبر یہاں تک بھی ہو گیا، لیکن اس کے بعد جو جار اور مجرور جو ہے، اعلی حرف جر ہے اور الکرسی مجرور، یہ جار مجرور ہوتا ہے اس میں فاعل کا، کہ تب جا کر کے یہ پلیٹ پریڈیکیٹ بنے گا انا مبتدا کا، بعض دفعہ سمپلی پریڈیکیٹ ہوتا ہے، بعض دفعہ متعلقات کے ساتھ ہوتا ہے، انا جالس علی الکرسی میں کرسی پر بیٹھا ہوں، سب سے پہلے انا کا ترجمہ کریں گے، پھر سب سے لاسٹ پارٹ کا، اس کے پارٹ کا، انا جالس علی الکرسی میں کرسی پر بیٹھا ہوں، ایسا نہیں ہوگا میں بیٹھا ہوں کرسی پر، وہ غلط ہوگا، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الْأَرْضِ، ہوا فار ٹال بوائے، ٹھیک ہے، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الْأَرْضِ اور وہ زمین پر کھڑا ہے، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الْأَرْضِ اور وہ زمین پر کھڑا ہے، انا مشغول بالقراءة، انا میں مشغول بیزی ہوں، ٹھیک ہے، بالقراءة پڑھنے میں مشغول ہوں، مشغول جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میں پڑھنے میں مشغول ہوں، لگا ہوا ہوں، میں پڑھنے میں لگا ہوا ہوں، میں پڑھنے میں مشغول ہوں، ٹھیک ہے، انا مشغول بالقراءة I am busy in reading یا پھر اسٹڈنگ، انا ولد میں ایک لڑکا ہوں، انت ولد آپ ایک تو ایک لڑکا ہے، انا قصیر میں چھوٹا ہوں یعنی پست قد ہوں،
انت طویل آپ لمبے ہو، انا سمین میں موٹا ہوں، انت حزیل آپ دبلے ہو، انا جالس علی الکرسی میں کرسی پر بیٹھا ہوں، وہو واقف علی الارض اور وہ زمین پر کھڑا ہے، انا مشغول بالقراءۃ میں پڑھنے میں مشغول ہوں۔ مشغول اردو اور عربی دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ انا مسلم، انا مسلم میں مسلمان ہوں، وہ لاسٹ لائن چھوٹ گئی۔ اچھا یہ کیا ہو رہا بھائی؟ اچھا وہو مشغول باللعب اور وہ کھیل میں مشغول ہے، وہو لاسٹ سب سے پہلے وہو کا ترجمہ کریں گے، پھر آخر میں لعب کا، لعب کے معنی کھیل، مشغول کے معنی بزی، اور وہ کھیلنے میں مشغول ہے، کھیلنے میں مست ہے، کھیلنے میں مشغول ہے۔ انا مسلم میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، وہو اور وہ، ٹھیک ہے۔ ایزن، ایزن کے معنی، ایزن جو سینس دیتا ہے وہ آلسو کا سینس دیتا ہے۔ وہو ایزن مسلم اور وہ بھی مسلمان ہے، انا مسلم میں مسلمان ہوں، وہو ایزن مسلم اور وہ بھی مسلمان ہے۔ اردو میں بھی، انگلش کے حساب سے دیکھیں گے تو آلسو، اور عربی میں جو آتا ہے اس کے بدلے آلسو اور بھی کے بدلے وہ آتا ہے ایزن۔ وہو ایزن مسلم اور وہ بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان، انا مسلم میں مسلمان ہوں، وہو ایزن مسلم اور وہ بھی مسلمان ہے، انا فی القراءۃ میں پڑھنے میں ہوں، ٹھیک ہے، وہو فی اللعب اور وہ کھیلنے میں ہے، انا فی القراءۃ میں پڑھنے میں ہوں، قراءت کے معنی پڑھنا، کتابت کے معنی لکھنا، اور لعب کے معنی کھیلنا۔ انا فی القراءۃ میں پڑھنے میں ہوں، وہو فی اللعب اور وہ کھیلنے میں ہے۔ ھذا جید فی القراءۃ، ھذا یہ، جید کے معنی عمدہ، بہتر، ٹھیک ہے، ایکسپرٹ، فی القراءۃ پڑھنے میں، یہ پڑھنے میں عمدہ ہے، یہ پڑھنے میں بہتر ہے، یہ پڑھنے میں بہتر ہے، وذالک جید فی اللعب اور وہ کھیلنے میں بہتر ہے، عمدہ ہے، ٹھیک ہے، وہ جید بمعنی ماہر بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ۔ ھذا جید فی القراءۃ یہ پڑھنے میں ماہر ہے، وذالک جید فی اللعب اور وہ کھیلنے میں ماہر ہے۔ اسئلۃ سوالات، من انت آپ کون ہیں، ہو آر یو، جواب دے سکتے ہیں انا ولد یا پھر انا طالب، انا استاذ، انا مہندس، مہندس کے معنی انجینئر، باقی سب جو بتایا استاذ، ولد، یہ سب کامن ہے، ٹھیک ہے۔ من انت آپ کون ہیں، انا مہندس میں ایک انجینئر ہوں، کیف انت آپ کیسے ہیں، ایک منٹ، کیف انت آپ کیسے ہیں، ہاؤ آر یو، تو جواب ہوگا انا طیب، انا طیب، سمپل جواب ہوگا انا طیب، لیکن اگر کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں انا طیب بحمد اللہ سبحانہ وتعالی، اب سبحانہ وتعالی لگائیں گے تو زیادہ لمبا ہو جائے گا، انا طیب بحمد اللہ میں اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے بہتر ہوں، ٹھیک ہے، آئی ایم ویل، ٹھیک ہے۔ هل انت مسلم آر یو مسلم، کیا آپ ایک مسلمان ہیں، نعم ہاں، انا مسلم ہاں میں ایک مسلمان ہوں۔ اس کے بعد ہے حل للہ حمد، کیا انا بالخیر، ہاں بالکل بول سکتے ہیں، انا بالخیر بھی بول سکتے ہیں، انا بخیر و عافیہ بھی بول سکتے ہیں جوڑ کر کے، میں خیر و عافیت سے ہوں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ حل للہ حمد، کیا حمد اللہ کے لیے ہے، حل سب سے پہلے حل کا ترجمہ کریں گے، پھر حمد کا ترجمہ کریں گے، تھرڈ پارٹ کا،
اس کے بعد مڈل پارٹ کا ترجمہ کریں گے. کیا تعریف اللہ کے لیے ہے؟ ٹھیک ہے. نعم، نعم للہ حمد، جیسا سوال ہے اسی کے حساب سے جواب دینا آسان ہوگا. ٹھیک ہے. سوال اگر ہے حل للہ الحمد، حل للہ حمد، حل کو ہٹا دیا، سوالیہ نشان کو ہٹا دیا، وہ جواب بن گیا. حل کو ہٹا دیا اور کیا کہتے ہیں سوالی نشان کو ہٹا دیا اور شروع میں صرف نعم کو جوڑ دیا. نعم للہ حمد، جی ہاں اللہ کے لیے تعریف ہے. حل انت حزیل، کیا آپ دبلے ہیں؟ کیا آپ دبلے ہو؟ حل انت حزیل، کیا آپ دبلے ہو؟ لا انا سمین، نہیں میں موٹا ہوں، میں فربا ہوں. موٹا بھی کہہ سکتے ہیں سمین ان کے معنی، اور فربا بھی کہہ سکتے ہیں یعنی فٹ. فربا بمعنی فٹ. حل انت جید فی اللعب، دیکھ رہے ہیں یہاں تک کمپلیٹ ہوا سینٹینس. حل انت جید فی اللعب، جید کے معنی ماہر ہونا، بہتر ہونا، عمدہ ہونا. کیا آپ کھیلنے میں ماہر ہو؟ کیا آپ کھیلنے میں ماہر ہو؟ ٹھیک ہے. نعم انا جید، نعم ہاں، انا جید فی اللعب، ہاں میں کھیلنے میں ماہر ہوں. حل انت سمین، کیا آپ موٹے ہو؟ کیا آپ موٹے ہو؟ لا نہیں، انا حزیل، میں دبلا ہوں. ٹھیک ہے. یا پھر جواب پازیٹیو رسپانس بھی دے سکتے تھے کہ نعم انا سمین، ہاں میں موٹا ہوں، میں فربا ہوں، میں فٹ ہوں. این الاستاذ، استاد کہاں ہے؟ این الاستاذ، استاد کہاں ہے؟ الاستاذ فی المسجد، استاد مسجد میں ہے. یا پھر الاستاذ فی الفصل، فصلی کے معنی کلاس روم، استاد کلاس روم میں ہے. کیف ہوا، وہ کیسے ہیں؟ کیف ہوا وہ کیسا ہے، یا پھر وہ کیسے ہیں. ادب سے اگر بولیں گے تو وہ کیسے ہیں تو کہہ سکتے ہیں ہوا مشفق، وہ مہربان ہے، نرم دل ہے. ٹھیک ہے. یا پھر ہوا ضحوک، وہ ہنسمکھ ہے. ترجمہ کریں. میں لمبا ہوں، کرنا چاہیں گے تو کریں، کوئی آسان ہے. ہاں بولے. انا طویل، بولیے. لا کثیر، ہاں صحیح، صحیح ہے. تو کھیل میں اچھا، جید اچھا ہوگا، ماہر اچھا، عمدہ. یا اچھا کا ترجمہ کیا کہتے ہیں طیب سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن جید ہی بہتر ہوگا. انت جید فی اللعب، تو کھیل میں اچھا ہے. انت جید فی اللعب، جی آگے بولیے. وہ پڑھنے میں اچھا ہے. ہوا جید ہاں فی القراءتی، فی القراءتی، قراءتی، قراءتی، ہاں ہاں صحیح ہے. وہ جید، قراءتی. وہ جید فی القراءتی، وہ پڑھنے میں اچھا ہے. جی. وہ دبلا ہے، موٹا نہیں. ہوا کے ساتھ بولے. حزیل کے معنی دبلا اور سمین کے معنی موٹا. ذالکا، نہیں نہیں نہیں، یہاں پہ ہوا استعمال کریں. ذالکا حزیل، نہیں نہیں نہیں، یہاں پہ ہوا استعمال کریں. ہوا حزیل. ہاں موٹا نہیں. لا سمین، سمجھ آئے نا. لا سمین، ہوا حزیل لا سمین. ٹھیک ہے. وہ دبلا ہے، موٹا نہیں. وہ لکھنے میں کیسا ہے؟ کیف ہوا، بولے. فی الکتابہ،
हाँ कैफ हुआ फिल किताबती, ये थोड़ा सा वो लिखने में कैसा है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा कि कैसे बनेगा। कैफा कैसा, हुआ वो कैसा है, पहले इसका क्लियर कर ले। वो कैसा है, वो कैसा है, उसका लिखने में इसका लगा दे। लिखने में की अरबी क्या आती है, फिल किताबती। कैफ हुआ फिल किताबती, अगर यहीं पे रहता पढ़ने में कैसा है, तो कैफ हुआ फिल क़िराअती। वो खेलने में कैसा है, कैफ हुआ फिल लईबी। ठीक है, वो लिखने में अच्छा है। बिल्कुल सेम पैटर्न है, ध्यान दीजिएगा, बन जाएगा। वो हुआ लिखने में अच्छा है। जयीदुन, हाँ हुआ जयीदुन फिल जी, किरारत, किताबती। किरात, किताबती, किताबती, हाँ, किताबत के किताबती। माना लिखना और किराअत के माना पढ़ना, दोनों में फर्क है। इल्म भी मुफीद है और खेल भी मुफीद है। इस पैटर्न को देखिए ऊपर, ये जो ऊपर लिखा हुआ अना मुस्लिमुन व हुवा अल अइज़न इल्मु, मुफीदुन। अल इल्मु अयज़न, अयज़न मुफीदुन, बिल्कुल सही। वा खेल की अरबी आती है लाइब, वल लाइबू। लई, वल्लईबु अयज़न मुफीदुन। बिल्कुल सही। अल इल्मु अइज़न मुफीदुन, मुफीद की अरबी मुफीद, कितना कॉमन है कि अरबी और उर्दू दोनों का वोकैब लगभग कॉमन है। ये ऐसी किताब है, ठीक है, बहुत कम वोकैब का इस्तेमाल हो रहा है। अल इल्मु अइज़न मुफीदुन, इल्म भी मुफीद है। वल लाइबु अइज़न मुफीदुन, और खेल भी मुफीद है। पानी वुजू के लिए जरूरी है, इसमें कुछ भी नहीं रखा। वुजू की अरबी वुजू है, लीजिए, कुछ भी नहीं है। अल माउ, हम्म अल माउ ज़रूरियुन लिल वुज़ू, लिल वुजू ई, ली के बाद आ रहा तो जर देना पड़ेगा। वुज़ूई। अल माउ जरूरीयुन, जरूरी का तर्जमा जहां पे भी आएगा ना, वहां पे लाजिम भी कर सकते हैं, जरूरी भी कर, जरूरीयुन भी कर सकते हैं। अल माउ लाजिमुल लिल वुजूई, या फिर अल माउ जरूरीयुल लिल वुजूई। लाजिम और जरूरी दोनों एक दूसरे का साइनोनियम्स है। मस्जिद इबादत के लिए है, न कि खेल के लिए। कितना बेहतरीन सेंटेंस है। अल मस्जिदु लिल इबादती, बिल्कुल। ला लईबु, नहीं, ला लिल लईब, हाँ लिल हाँ हाँ, लईब, लईबी। लिल्ला, हाँ बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है, सही है। अल मस्जिदु लिल इबादती, मस्जिद इबादत के लिए है। अल मस्जिदु लिल इबादती, मस्जिद इबादत के लिए है। ला लिल लईबी, ना के खेल के लिए। हो गया तर्जमा। इस्लाम क्या है, हल इस्लाम, हल नहीं लगेगा, मल लगेगा। माल, मल इस्लामु, माँ अच्छा लगेगा। माल, नॉन हाँ नॉन पिछला भी, ह्यूमन। हाँ, पिछला, अल इस्लामु नहीं, मल इस्लामु। मा अल इस्लामु और हाँ सवालिया माल, निशान, मल इस्लामु, इस्लाम क्या है। माल इस्लाम। इस्लाम दीन है, मुब्तदा खबर की तरकीब है, बनाइए। अल इस्लामु दीनुन, बिल्कुल, अल इस्लामु दीनुन, इस्लाम दीन है। अगर अच्छा, इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, बेशक इस्लाम दीन है, क्या करते हैं आप। इन्ना, इन्नल इस्लामु दीनुन, इन्ना के बाद इस्लामु कैसे हो जाएगा, इस्लामु पे पेश कैसे हो जाएगा। इन्नल इस्लामी, इन्नल इस्लामा, मीम पे जबर आ माँ, जाएगा, हाँ इन्ना की वजह से। ठीक है, अच्छा, इन्नल इस्लामा दीनुन, बेशक इस्लाम दीन है। अगर बेशक ऐड करते तो इस तरह से होता। वो अमल से है, यहाँ पे जाली का इस्तेमाल करेंगे। जालिका मिनल अमली, अमली नहीं है, मीम पे जबर, अमली। अमली, जालिका मिनल अमली, जालिका मिनल अमली। ठीक है, अमल इस्लाम के लिए जरूरी है। अल अमलू अमलू नहीं, जरूरी, मीम पे साकिन नहीं, मीम पे हरकत होगा, जबर होगा। अमलू, हाँ सॉरी, जी, अल अमलू जरूरीयुन लिल इस्लामी,
ہاں العمل ضروری للاسلامی، عمل اسلام کے لیے ضروری ہے، اسلام تقاضا کرتا ہے عمل کا۔ چھوٹی چھوٹی ترکیب ہے یہاں پہ اس کتاب میں، دوسرے وکیب بہت کم استعمال ہوا، نیو ورڈ جو ہے بہت کم استعمال ہوا ہے۔ لاسٹ لیسن 10واں سبق، ہاذا فارن، یہ بھی مبتدا خبر ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا دھیان دینا، سمجھنا ایک بات جو کئی بار بتا چکا ہوں اب تک۔ دیکھیے ہاذا فارن، ہاذا اور فارن، فارن کے معنی چوہا، فیگر بھی بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جب فارن پہ تنوین ہے اور اس سے پہلے ہاذا لگا ہوا تو یہ کمپلیٹ سینٹنس بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور جب فارو پہ الف لام ہے، ظاہر ہے جب الف لام ہوگا تو تنوین نہیں ہوگا۔ جب اس طرح کی ترکیب آپ کو اس طرح کا اسٹرکچر دکھے گا، ٹھیک ہے، یہ ہوگا انکمپلیٹ سینٹینس، ٹھیک ہے، انکمپلیٹ سینٹینس۔ حاضل فارو انکمپلیٹ سینٹینس ہے، لیکن حاضا فارون کمپلیٹ سینٹینس ہے، ٹھیک ہے۔ سینٹینس کیا ہوتا ہے؟ which makes a complete sense is called a sentence۔ تو حاضا فارون جو ہے یہ ہمیں کمپلیٹ سینس دے رہا ہے، یہ ایک چوہا ہے یا نہیں، ہے یا نہیں، جس سینٹینس میں آتا ہے ہاں یا نہیں، پوزیٹیو یا نیگیٹو جو بھی، جس سے کنفرم ہوتا ہے کہ ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کمپلیٹ سینٹینس ہوا کرتا ہے۔ لیکن حاضل فارو، یہ چوہا، دس ریٹ، پہلے والا تھا دس از اے ریٹ، اور دوسرا والا جو ہے دس ریٹ، اب اس کے بارے میں جو بھی انفارمیشن وہ الگ سے لانا پڑے گا، ٹھیک ہے، جو بھی اطلاع ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، کالا ہے، لمبا ہے، کچھ بھی وہ الگ سے لانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ترکیب ہے یہ انکمپلیٹ سینس دیتا ہے، اور جو اوپر والا ترکیب ہے یہ کمپلیٹ سینس دیتا ہے، اور جو کمپلیٹ سینس دیتا ہے وہی کمپلیٹ وہی جملہ کہلاتا ہے، سینٹینس کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حاذا فارن پہلا والا دیکھیں، یہ ایک چوہا ہے، تو اس میں حاذا مبتدا ہو گیا، حاذا اس میں اشارہ مبتدا ہو گیا، اور فارن ہو گیا خبر ڈائریکٹلی، ٹھیک ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، کیونکہ اس میں اشارہ بھی اسم کی کیٹیگری میں آتا ہے، اس لیے جملہ اسمیہ کہہ رہے ہیں۔ حاضل فارو، یہ دونوں مل کر کے سبجیکٹ پارٹ بنے گا، حاضل فارو، اور یہ پریڈیکیٹ پارٹ بنے گا، خبر پارٹ بنے گا، ٹھیک ہے۔ حاضل فارو صغیرن، یہ چوہا چھوٹا ہے، اب ہوا کمپلیٹ سینٹینس۔ ذالک قطن، ذالک قطن، وہ ایک بلی ہے، ٹھیک ہے، کمپلیٹ سینٹینس یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے۔ ذالک القط کبیر، وہ بلی بڑی ہے، یہاں تک انکمپلیٹ سینس دے رہا ہے، اس کے بعد اس کی خبر لے آئیں، پریڈیکیٹ لے آئیں کبیرن، اب بن جائے گا کمپلیٹ سینٹینس یہاں تک مل کر کے۔ ذالک القط کبیر، وہ بلی بڑی ہے، اب اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، وَهُوَ أَبْيَضُ، اور وہ سفید ہے، ابیض میں کے معنی سفید، وَهُوَ ابیض۔ اب آپ کہیں گے کہ قطو مؤنث ہوتا ہے، تو مؤنث جو ہوتا ہے اردو میں ہوتا ہے، عربی میں دیکھ رہے ہیں قطو مذکر ہے، یعنی بلی کے لیے جو لفظ آتا ہے عربی میں وہ مذکر استعمال ہوتا ہے، یہی وجہ اس کے لیے ہوا استعمال کر رہے ہیں اور ابیض استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بیضا استعمال نہیں کر رہے ہیں، اگر مؤنث ہوتا ہے تو بیضا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ابیض، اور وہ سفید ہے، کون؟ بلی، ٹھیک ہے۔ اس کا جو ترجمہ کر رہے ہیں عربی سے جو اردو میں جا رہا ٹرانسلیٹ ہو کر کے، تو اردو کا رول وہاں پہ امپلیمنٹ ہوگا، مذکر و مؤنث، عربی ہے تو عربی ہوگا۔ ذالک طائر، وہ ایک پرندہ ہے، طائر کے معنی پرندہ، ذالک طائر، وہ ایک پرندہ ہے، ذالک الطائر غراب، وہ پرندہ کوا ہے، ذالک الطائر غراب، وہ پرندہ کوا ہے۔ غراب قرآن کریم میں بھی آیا 6 پارہ میں، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، 6 پارہ کے نصف کے پاس ہے غراب کا استعمال، لفظ غراب کا استعمال۔ ذالک الطائر غراب، وہ پرندہ کوا ہے، وہو اسود، اور وہ کالا ہے،
اور وہ کالا ہے. ھذا فارن یہ ایک چوہا ہے. ھذا الفار صغیر یہ چوہا چھوٹا ہے. ذالک قط وہ بلی ہے. ذالک القط کبیر وہ بلی بڑی ہے. وہو ابیض اور وہ سفید ہے. ذالک طائر وہ ایک پرندہ ہے. ذالک الطائر غراب وہ پرندہ کوا ہے. وہو اسود اور وہ کالا ہے. ایسا کیوں ہو رہا بار بار؟ ھذا درسن یہ ایک سبق ہے. ٹھیک ہے، ھذا درسن یہ ایک سبق ہے. اس کے بعد ہے ھذا الدرس جدید یہ سبق نیا ہے. ٹھیک ہے، یہ سبق نیا ہے. نیو لیسن، دس از نیو لیسن. وہو سہل اور وہ آسان ہے. سہل ایزی، آسان. لا صعب مشکل نہیں، ناٹ ڈیفیکلٹ. اسئلہ سوال. کیف القط بلی کیسی ہے. القط ابیض کیف القط بلی کیسی ہے. القط ابیض ٹھیک ہے، بلی سفید ہے. کیف الغراب کوا کیسا ہے. الغراب اسود اسود کے معنی کالا. الغراب اسود کوا کالا ہے. این مکہ مکہ کہاں ہے. ویئر از مکہ. ٹھیک ہے، مکہ فی العرب مکہ فی العرب. حل انت اسود کیا آپ کالے ہو. ٹھیک ہے، یعنی کیا آپ کا رنگ کالا ہے. حل انت اسود کیا آپ کالے ہو. ٹھیک ہے، کیا تو کالا ہے، کیا آپ کالے ہو. ٹھیک ہے، نعم ہاں، انا اسود میں کالا ہوں. حل انت ابیض کیا تو سفید ہے. اگر انسان کے لیے اسود اور کیا کہتے ہیں ابیض استعمال ہوگا تو گورا اور کالا اس سینس میں، گورا اور کالا کے سینس میں استعمال ہوگا. ابیض کے معنی سفید نہیں کریں گے، گورا کریں گے. حل انت ابیض کیا تو گورا ہے. ٹھیک ہے. الانسانی حمد الانسانی دیکھیں الانسانی الانسانی الگ کر کے بتا رہا ہوں. الانسانی حمد کیا انسان کے لیے تعریف ہے. کیا انسان کے لیے تعریف ہے. لا لا. ٹھیک ہے، کیا پھر جواب کیا ہوگا. سمپل تو جواب اتنا ہی ہوگا لا بس. لیکن اگر مکمل جواب دینا چاہتے ہیں تو کہہ دیں گے کہ الحمد للہ تمام تعریف اللہ کے لیے. حل انت فی حیدرآباد کیا آپ حیدرآباد میں ہیں. شاید یہ اس کتاب کے لکھنے والے مصنف شاید حیدرآباد کے رہنے والے، شاید دیکھنا پڑے گا اس کے ڈیٹیل میں. حل انت فی حیدرآباد کیا دلی نہیں میں دہلی میں ہوں. حل القرآن فی العربی کیا قرآن کریم عربی میں ہے. نعم القرآن فی العربی نعم القرآن فی العربی. حل العربی حل العربی لازم للمسلم کیا عربی یعنی عربی زبان ضروری ہے، لازم ہے مسلمان کے لیے. کیا عربی مسلمان کے لیے لازم ہے، یعنی کیا عربی سیکھنا، کیا عربی سیکھنا یا کیا عربی مسلمان کے لیے لازم ہے. نعم نعم العربی لازم للمسلم جی ہاں عربی مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہے. ترجمہ کریں، بہت آسان ہے. لاسٹ ہے یہ گھوڑا ہے. ھذا فرسن یہ گھوڑا ہے. ھذا فرسن کوئی کرنا چاہتے ہیں تو کریں، نہیں تو کرا دیتا ہوں. جی جی ھذا فرسن یہ گھوڑا ہے. ہاں کیجئے. یہ گھوڑا ہے. ھذا فرسن یہ ہاں گھوڑا. ھذا فرسو نہیں الف لام کے ساتھ. ھذا الفرس ھذا پہلا والا جو ہے کمپلیٹ سینٹینس ہے تو اچھا ھذا ہاں فرسن، اور دوسرا والا جو ہے انکمپلیٹ ہے جو ابھی ہم نے ہاں پڑھا ہے ہاں اس لیسن میں، وہی ہے. ھذا الفرس ہوگا. جی ذالک کردن
قردن، را قردن ساکن ہوگا، را ساکن ہوگا. ہاں بولیے. ذالک قردن ذالک القردو، دوسرا والا ذالک ذالک القردو الف لام کے ساتھ. دیکھیے پہلے ذالک والا میں تنوین لے آئیں گے تو خبر بن جائے گا ڈائریکٹ. ذالک قردن وہ ایک بندر ہے یا وہ بندر ہے، اور دوسرے میں ذالکا کے ساتھ ملا دیں گے الف لام کے ساتھ، قردن ذالک القردو وہ بندر. انکمپلیٹ سینٹینس. یہ اونٹ ہے. ھذا جمل ہاں بالکل. ھذا جملو الف لام کیوں نہیں استعمال کر رہے ہیں؟ ھذا حاضل، الجملو ہاں حاضل جملو، دوسرے والا میں الف لام لگے گا. حاضل جملو، وہ کتا کالا ہے. ذالک کلب اسود نہیں نہیں اسود نہیں، ذالک کا کلب نہیں ہوگا. آپ نے نہیں دیکھا حاضل فارو، حاضل فارو ویسے ہی ذالک الکلبو، ذالک الکلبو اسود. اسود ہاں ذالک الکلب اسود. اس میں اشارہ اور مشارون الیہ دونوں مل جائے گا. ٹھیک ہے. ذالک الکلب اسود، وہ کالا ہے. یہ آدمی گورا ہے کالا نہیں. حاضر رجولو، ھذا الرجل ابیض ابیض اب یزو، ہاں اب یزو ابیض زاد ہے زاد. ہاں ابیض. لیکن اب یزو پہ تنوین نہیں آئے گا، اب یزو ہوگا، ایک پیش ہوگا. کیوں؟ ہاں وہ بتائیں گے سمجھے. اب یزو وغیرہ پہ تنوین نہیں آتا ہے. اب یزو اسودو، اسودن نہیں ہوتا ہے، اب یزو اسودو ہوتا ہے. جی لا اسود ہاں لا اسودو. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کھیل، ذالک اللعیب ذالک اللعیب ہاں لعیب ذالک اللعیب وہ کھیل نیا ہے. ذالک اللعیب جدید. ذالک جدید. ہاں اس کے بعد یہ ہے، دبلا دبلا ہے. ہاں یہ بلا دبلا ہے. اب بلا، ذالک الکتو ہاں دبلے کو کیا ہے؟ حزیل، حزیل. ہاں حزیل. ہاں لیکن یہاں پہ بلا مذکر استعمال ہوا ہے، تو ممکن ہے کہ بلا کے لیے کوئی اور لفظ بھی استعمال ہو سکتا ہے. دیکھیے کیا بلی کے لیے کیا استعمال ہوا؟ قطن. لیکن شاید بلا کے لیے یعنی مذکر کے لیے استعمال ہوگا ہرتن، شاید ہرن یا ہرتن. لیکن خیر جو بھی ہے، وہ گدھا موٹا ہے. ذالک الحمار ہاں ٹھیک ہے. سمین. سم... ہاں صحیح بالکل. ذالک الحمار سمین، وہ گدھا موٹا ہے. وہ کتاب کیسی ہے؟ کیفا ہم، کیف پہلا آئے گا نا. ہاں صحیح ہے. کیف ذالک کتابن. صحیح صحیح، کتابو ہوگا. ذالکا نے آ گیا. کیف ذالک اچھا الکتاب، ذالک الف لام نے لگ الکتاب. گیا. ذالکا کی وجہ سے الف لام لگ گیا نا. الکتاب تو پہ یہ الف لام سینٹینس کیف ذالک الکتاب، یہ کیا کہتے ہیں سوالیہ جملہ ہے. اچھا. کیف ذالک الکتاب، کیا وہ لڑکا لکھنے اور پڑھنے میں مشغول ہے؟ هل ذلك الولد مشغول في مشغول القراءة والكتابة؟ هل ذلك الولد، کیا وہ لڑکا؟ هل ذلك الولد، ٹھیک ہے. مشغول، مشغول، ٹھیک ہے. في القراءة والكتابة، ٹھیک ہے. هل ذلك الولد مشغول في القراءة والكتابة، کیا وہ گھر خوبصورت ہے؟ هل ذلك البيت جمیل، هل ذلك البيت جمیل. جمیل. یہ قرآن، حاضل حاضل القرآن، قرآن. ٹھیک ہے. یہ قرآن عربی میں ہے. حاضل قرآن فی فی العربی، العربی. عربی مسلم کے لیے ضروری ہے. ال لگے گا اس میں بھی عربی ہاں میں. ہاں ہاں لگے گا لگے گا. العربی العربی ضروری ہم، للمسلم. بالکل صحیح. العربی ضروری للمسلم، وہ دین اسلام ہے.
ذالک الدین اسلام. ہاں بالکل، میں نے اردو غلط پڑھ دیا، وہ دین اسلام نہیں، وہ دین اسلام ہے، ذالک الدین اسلام. ذالک الدین. ہاں، وہ عالم فقط علم میں اچھا ہے اور عمل میں نہیں. ذالک العالم جید فی العلم فقط، ذالک العالم جید فی العلم فقط، اور عمل میں نہیں. لا، لا ہاں بولیے. لا فی العلم ہاں لا فی عملی. العلم، ہاں لا عالمی فی العمل، عملی. صحیح، لا فی العملی، وہ عالم فقط علم میں اچھا ہے. ذالک العالم جید فی العلم فقط، لا کیا کہا آپ نے؟ کنفیوز ہو گیا میں بھی. عملی. ہاں لا فی العملی. ہاں. ٹھیک ہے، عزت عالم کے لیے عمل سے ہے نہ کہ علم سے. گجب، کتنا لمبا ہو گیا. لمبا ہے لیکن ہے آسان، اس میں کوئی نیو ورڈ ہے جو مشکل ہے. العزت العزت للعالم، العزت للعالم، من العمل. نہیں سنیے، ہاں، من العزت عملی. للعالم من العمل لا من العلم. کتنا آسان ہے، اس سے آسان ہو کیا سکتا ہے؟ العزت عالم نہیں، للعالم. العزت، سنیے، العزت للعالم من العمل لا من العلم. بہت زبردست ہے. ہاں. کیا یہ مسجد ہے؟ حل ذالک المسجد. ذالکہ کیسے ہوگا؟ مسجد. یہ حاضل مسجد. حل ھذا مسجد ہوگا یہاں پہ، کیونکہ ہے دیکھ رہے ہیں حاضل. آپ، ہے دیکھ رہے ہیں، دس از ہاں ہاں. کمپلیٹ. ہاں، کمپلیٹ سینٹینس. ٹھیک ہے، کیا یہ مسجد ہے، اس کا جو جواب آئے گا وہ کمپلیٹ سینٹینس ہوگا. ٹھیک ہے، کیا یہ مسجد ہے؟ حل ھذا مسجد. ٹھیک ہے، کیا مسجد میں وضو کے لیے پانی ہے؟ بنائیے، گجب ہے. حل 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 فی فی المسجد المسجد. ہاں ہاں، حل فی المسجد ماء. ماء للوضوء. ہاں بالکل صحیح ہے، کچھ بھی غلط نہیں ہے، کچھ بھی غلط نہیں ہے، ایک دم بالکل صحیح بنایا. حل فی المسجد، حل فی المسجد ماء للوضوء. ہاں، اور وہ اچھا ہے. نعم. اب بتائیے، یہاں پہ وا لگے گا ڈرائنگ، نا، وا ہاں ذالک کا. ڈرائنگ کا استعمال نہیں بھی کر رہے پھر بھی نہیں، ہاں دکھ جائے گا. ہاں نعم، اور وہ اچھا ہے. نعم، وا ذالک آئے گا. ہاں وا ذالک. ہاں، وذالک. جیدن جیدن. نہیں، طیب یہاں پہ استعمال کیجئے. طیبن. ہاں، اور وہ اچھا ہے، یا پھر جید بھی، جید ہی ہوگا، جید ہی ہوگا. جیدن. اگر پانی کی کوالٹی کی بات ہو رہی ہے تو طیب ہوگا. اگر پانی کا پانی کا ہونا صحیح چیز ہے، مسجد میں پانی کا ہونا، پانی کا اویلیبل ہونا یہ صحیح چیز ہے تو وہ جید ہوگا. ٹھیک ہے، کیا پانی وضو کے لیے ضروری ہے؟ حل الماء ہاں ضروری للوضوء. ہاں، حل الماء، حل الماء یعنی حل الماء ضروری، یا پھر ضروری کا ہر جگہ ضروری نہ کرے بلکہ لازم کرے. لازمن. حل الماء لازم للوضوء، کیا پانی وضو کے لیے ضروری ہے؟ نعم، ہاں، الماء لازم للوضوء، پانی وضو کے لیے ضروری ہے. ہو گیا الحمدللہ. ٹھیک ہے، یہیں تک رہنے دیتے ہیں، ٹائم بھی تھوڑا زیادہ ہو رہا. کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے. ایک